آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں میں بھی برائیاں تلاش کرتا رہے۔ کسی کے گھر کا دیا بجھا کر آپ کے گھر میں روشنی زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے دل بڑا کریں اور دینے والے بن جائیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر ان کے اوپر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر اگر ایک بھی کنکر موجود ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جس کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے، جہاں سے شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق ختم ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ تیرے ماں باپ کے سوا تیرے ساتھ مخلص کوئی بھی نہیں ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے۔ یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، اس دن سمجھ جانا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں، اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، سکون نہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع مت ہونے دیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، ایک اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو دوسرے کے بغیر صبر آ جائے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کیا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔
رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پہ احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے اور دینی امور کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو دوسرے کی غلطی پر ہم خود کو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے، نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا آخرت میں پتہ چلے گا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگوں سے برا کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ شکر اس میں ڈالیں گے تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ 2 چمچ ہنسی اور چٹکی بھر مسکراہٹ، یہی خوراک ہے اور خوشی کی شناخت ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جھوٹ کبھی بھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر کہے لگائے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویے کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کیونکہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ شکر کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں، اس کائنات کا رب ہے۔ انسان کو دوائیوں سے زیادہ انسان کی توجہ، محبت اور خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی یادوں کو ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ پاتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔
آپ معاملہ چھوڑ کر دیکھیے تو صحیح خدا پر، میٹھے ہو جائیں گے، باقی سب بس یہ صبر کا پہلا گھونٹ ہی نمکین ہے۔ انسان بھی بھلا کوئی اعتبار کرنے کی شے ہے۔ آپ خدا سے باتیں کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے، کسی میں نہیں اتنی جتنی اس سے گفتگو میں تسکین ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، جب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بستے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر کرو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اللہ کے لیے تہجد پڑھا کریں، تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ پہلی نماز۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستی کا بھرم وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا دل سمندر جتنا وسیع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اتنی اچھی جگہ ہوتی تو کوئی یہاں روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے اور اس غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں، ایک کو مناتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں ہے، ضرورت کا پجاری ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں ہے، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔